أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے انسانیت کا سبق پڑھایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی سلامتی و آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن، قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس دنیا کو قرآن مجید نے دارالامتحان سے تعبیر کیا. تو کہیں اس دنیا کو قرآن مجید نے دارالبلاء والمصائب سے تعبیر کیا. یہ دنیا آزمائش کا نام ہے، یہ دنیا مصائب کا نام ہے، یہ دنیا مشقتوں کا نام ہے. قرآن مجید میں سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مصائب میں پیدا کیا.
بہت ساری مسائل، بہت ساری آفتیں، بہت سارے آلام انسانی زندگی میں آتے ہیں، خوشی کے مواقع بھی آتے ہیں، کامیابی کے مراحل سے بھی انسان گزرتا ہے، تو وہیں پر آزمائش کی گھڑیاں خصوصاً ایک مومن کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی لے آتے ہیں۔ یہ دنیا دار الامتحان، یہ دنیا دار البلاء والمصائب، یہ دنیا دار العمل ہے۔ اس کی مدت مختصر، اس دنیا کی مدت نہایت ہی مختصر۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حشر کے میدان میں پروردگار لوگوں سے سوال کرے گا، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم نے زمین میں کتنی مدت، کتنے سال تم نے زندگی گزاری؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہیں گے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہم زندگی میں ایک دن یا آدھا دن ہم نے زندگی گزاری بس۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے دوستو، یہ دنیا کی حقیقت ہے، اس کی مدت مختصر، اور اس دنیا کے بعد آنے والی زندگی جس کے بارے میں قرآن مجید میں ابدیت سے اللہ نے اسے تعبیر کیا کہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی تو اس دنیا کی بعد والی زندگی ہے۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہر انسان کی تگدو، ہر انسان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ زندگی مصائب و آلام سے دور رہے، زندگی میں چین و قرار نصیب ہو جائے، زندگی میں آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں اس سے ہماری زندگی دور رہے، یہ ہر ایک انسان کی تمنا ہے، اور ہر ایک انسان کی تگدو اسی کے پیچھے گویا کہ سمجھ لیجیے سکون مل جائے، چین مل جائے، قرار والی زندگی نصیب ہو جائے، جسے ہم دلی اطمینان سے تعبیر کر سکتے ہیں، دلی سکون سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو عطا کرتے ہیں کہ آپ کا دل مطمئن رہے، آپ کا دل پرسکون ہو، اور آپ اپنے اندر ایک شرح صدر یعنی دلی اطمینان آپ محسوس کریں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دلی اطمینان کے حوالے سے شرح الصدر کما انہ سبب الہدایہ، یہ جو دلی اطمینان ہوتا ہے وہ ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ بعض لوگ اسلام کو پڑھتے ہیں، اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، اور دل میں ایک عجیب قسم کا قرار محسوس کرتے ہیں، ایک عجیب قسم کا سکون محسوس کرتے ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں اسلام قبول کرنے پر، اور اس دین کو قبول کرنے پر وہ مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ دلی اطمینان نے انہیں مجبور کیا حق کو قبول کرنے پر۔ اور جب دل بے چین ہوتا ہے، جب دل میں اضطراب اور پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے تو دل قبول نہیں کرتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کردار ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فتنوں کا سامنا کیا۔ ایک طرف نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے لوگ وہاں موجود تھے، مدعیان نبوت کا فتنہ، نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا فتنہ، تو دوسری طرف مانعین زکات کا انکار کرنے والے چند لوگ وہاں موجود تھے، اور ان کے سلسلے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے تھی جو انسان زکات دینے سے انکار کرے ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ لأقاتلن لو منعونی عقالا كانوا يؤدونها على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه، اگر یہ زکات دینے سے انکار کریں تو ان کے خلاف میں جہاد کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا اے امیر المومنین، جہاد کرنے کی کیا ضرورت، ان سے مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت، نرمی کا پہلو اپنائیے، ان کے ساتھ ڈھیل کا معاملہ کیجیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی بات نہیں مانی اور کہا کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا جو نماز اور زکات میں فرق کرتے ہیں، اس
طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے موقع پر ڈٹ کر رہے. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابتدا میں میرے اندر وہ بات سمجھ میں نہیں آئی جسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سمجھا تھا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو, میرے دل کو حق کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. یہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو موقف تھا, ان کی جو رائے تھی وہ بالکل درست اور صحیح رائے تھی. انسان جب حق پر ہوتا ہے اسے ایک دلی سکون ملتا ہے. دوستو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربہ. اللہ تعالیٰ نے جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا, دراصل وہ بندہ اللہ کی روشنی پر قائم ہے اور اللہ کے نور پر وہ بندہ قائم ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو نعمت اسلام سے محروم ہے, کہیں نہ کہیں ان کی زندگی اور ان کے دل کی کیفیت کچھ ایسے ہوتی ہے کہ ان کی دل کی کیفیت بالکل بے چینی اور بالکل اضطراب والی کیفیت وہ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اور ایک صحیح دین کی وہ متلاشی ہوتے ہیں. اور جب ان کے سامنے دعوت دین پیش کی جائے, کلمہ ان کے سامنے رکھا جائے, کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پرانے طریقے سے باز آ کر دین اسلام سے آراستہ ہو جاتے ہیں. ایک دراصل دلی اطمینان کا نتیجہ ہے دوستو. اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دلی سکون اور دل کا اطمینان اصل کل نعمت و اساس کل خیر, کہ ہر نعمت کی جڑ اور ہر خیر اور بھلائی کی بنیاد دلی اطمینان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. ایمان جب کمزور ہوتا ہے تو اسی وقت سمجھ لیجیے انسان اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے گریز کرتا ہے اور باز رہتا ہے دوستو. ورنہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات تو ایسی, آپ عمل کر کے دیکھیے اور اپنے آپ کو ان کا پابند بنا کے دیکھیے, اس کے بعد آپ اپنے اندر ایک بے چینی محسوس کریں گے جب آپ کی زندگی سے عبادت رخصت ہو جائے. یہ دلی اطمینان کی دلیل ہے کہ نماز کے وقت اگر آپ نے نماز کی پابندی نہ کی اور آپ کا دل اگر بے چین ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو نماز سے سکون اور قرار نصیب ہو رہا ہے, اور یہ اہل ایمان کا شیوا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا. اور یہ دلی اطمینان ایسی, یہ دل کا سکون اور دل کی تسلی ایسی کہ جس کا سوال نبی موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا. کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے نبی موسیٰ کو نبی بنایا اور کہا کہ فرعون کے پاس جا کر دعوت دین پیش کرو, ایک اللہ کی جانب فرعون کو دعوت دو جو فرعون کے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے. تو کیا کہا, کیا دعا کی نبی موسیٰ علیہ السلام نے؟ اس دعا کو ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں, جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں نقل کیا ہے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. قال رب اشرح لی صدری, سب سے پہلا سوال نبی موسیٰ نے اللہ سے ہی کیا, اے پروردگار میرے دل کو تو کھول دے. یہ شرح صدر, یہ دلی اطمینان, یہ دلی سکون, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے دوستو. دعوت کے میدان میں بھی یہ چیز کام آتی ہے اور حق پر قائم رہنے کے لیے بھی یہ چیز کام آتی ہے اور عبادات کو انجام دینے کے لیے بھی یہ چیز کام آتی ہے. نماز کا آپ پابند بننا چاہتے ہیں, شرائع اسلام کا آپ پابند بننا چاہتے ہیں, تو آپ کے دل میں دلی اطمینان ہونا چاہیے اور دلی سکون ہونا چاہیے, تبھی چل کر آپ حق پر ڈٹ کر رہ سکتے ہیں اور اسلام پر باقی رہ سکتے ہیں. جیسے ہم نے کہا, اگر دل بے چین ہو جائے, دل میں اگر پریشانی ہو تو انسان کی نیند بھی حرام ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کو نیند نہیں آتی, جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اپنا دل چین و سکون محسوس نہیں کرتا ہے. ایک عجیب قسم کی خلش, ایک عجیب قسم کی بے چینی وہ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. اور خصوصاً ہندوستان کی موجودہ حالات کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو یقیناً یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے دل بے چین ہیں دوستو. ہم مسلمانوں کے دل بے چین ہیں, پریشان حال ہیں. تو دلی اطمینان ایسی نازک گھڑی کا ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ان نازک حالات میں اپنے دل میں اطمینان اور سکون اور قرار کیسے ہم پا سکتے ہیں؟ اور یاد رکھیں دوستو, جیسے کچھ نازک حالات ہوتے جا رہے ہیں
اللہ تبارک و تعالی اس حالت پر رحم فرمائے، امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، ظالموں کے ظلم سے، مکاروں کی مکاری سے اللہ تعالی ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جہاں ہم اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنے حق کی ہم اپیل کرتے ہیں، اور اسی طرح سے شاہراہ میں، راستوں میں حکومت کے اس قانون کے خلاف اپنے حق کو مانگنے کے لیے جہاں ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، دوستو ظاہری اسباب کو اپنانا چاہیے، اور جب بھی موقع ملے مسلمانوں کا ساتھ دے، اس میں سارے مسلمانوں کی بھلائی ہے، آگے بڑھیں اور سارے امت مسلمہ اور مسلمانوں کے عام فائدے کے لیے ہر مسلمان کو اس میں حصہ لینا چاہیے اور اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں، صرف انہی ظاہری اسباب پر ہمارا تکیہ نہ ہو، انہی ظاہری اسباب پر ہمارا بھروسہ نہ ہو، ان ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ روحانی اسباب کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ دوستو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، میدان میں اترتے ہیں، راستوں میں اس قانون کے خلاف ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ ظاہری اسباب ہیں، جہاں ہم اس کی طرف توجہ دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم روحانی اسباب کی طرف توجہ دینی چاہیے، تبھی چل کر ہم ایک پرسکون زندگی اللہ ہمیں نصیب کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے وعدہ کیا، اے ایمان والو ایمان پر باقی رہو، اعمال صالحہ انجام دو، تمہاری زندگی اور اعمال صالحہ ان دونوں کا گہرا رشتہ ہونا چاہیے۔ تو مسلمانوں کو اپنی حالت پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہم میدان میں اترتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت ایسا ہو کہ جس میں ہم اللہ کے فریضے کو ہم پامال کر رہے ہوں، جس میں ہم غیر نمازوں سے غافل ہوں۔ یاد رکھیں دوستو، ہمارا یہ احتجاج بیکار ہے، ہمارا یہ پروٹیسٹ بیکار ہے، اگر اللہ سے ہمارا تعلق سچا نہ ہو تو ہمارے یہ سارے احتجاج کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں۔ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے حق کا مطالبہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے حالات میں کیسے تبدیلی لاتے ہیں، دلوں میں کیسے اللہ تعالیٰ تبدیلی لاتے ہیں۔ قرآن مجید میں رب العالمین کا یہ وعدہ ہے دوستو، سورہ نحل پڑھ کر دیکھیں، سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے کہا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو بندہ اللہ پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو کہ یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ہم اسے مبارک زندگی عطا کریں گے، حیاة طیبہ، مبارک پاکیزہ زندگی، اور ایسی زندگی جس میں چین و سکون ہی چین و سکون ہے، اور ایسی زندگی جس میں دلی اطمینان ہی دلی اطمینان ہے، اور قیامت کے دن ایسے نیک اعمال انجام دینے والوں کو رب العالمین پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اپنے ایمان پر باقی رہیں، اعمال صالحہ انجام دیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور عبادت میں اپنی ایک لذت محسوس کریں۔ دوست اللہ رحم کرے ان مسلمانوں پر، اللہ ہدایت دے ان مسلمانوں کو جو عبادت کو انجام دیتے ہوئے اپنے اندر بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ نے عبادتیں اس لیے مقرر کی ہیں تاکہ ہم دلی سکون حاصل کریں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں سکون عطا کریں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے اپنے دل میں اگر اسے بوجھ محسوس کرے، کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کے دلوں میں نفاق پایا جاتا ہے۔ فالعیاذ باللہ، فنسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ جو لوگ عبادت کو انجام دیتے ہوئے بوجھ سمجھتے ہیں، سلف صالحین کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتا چلتا ہے وہ عبادت میں لذت محسوس کیا کرتے تھے۔ جیسے آج کا گنہگار بندہ گناہ کرتے ہوئے، معصیت کرتے ہوئے، اپنی شہوت پر عمل کرتے ہوئے جیسے بندہ لذت محسوس کرتا ہے، نیک لوگوں کی زندگی ہمیں بتاتی ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنے اندر ایک لذت محسوس کرتے تھے۔ اہل علم نے کہا، اذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا
تتهمه فإن رب شکور. اگر تم نے عمل کرتے ہوئے عمل میں عبادت میں لذت کو نہ پایا، اگر تم نے عبادت میں لذت اور ٹیسٹ کو نہیں پایا تو سمجھ لو کہ تمہارے دل میں خرابی ہے، تمہارے دل میں خلل ہے. اس خرابی کو دور کریں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کے دل میں اس عبادت کے حوالے سے اس عبادت کے حلاوت اور اس عبادت کی لذت اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں پیدا کر دیں گے. یہ بہت ضروری ہے دوستو، دلی اطمینان اور دلی سکون. اور یہ حاصل ہوتا ہے دلی سکون اللہ کے فیصلے پر مکمل ایمان رکھنے سے ہی. بچپن میں ہم نے پڑھا، مکتب میں پڑھتے ہوئے گھر والوں نے ہمیں یاد کرایا ایمان کسے کہتے ہیں. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. یہ بچپن میں ہم نے یاد کیا دوستو. اللہ پر ہمارا ایمان، فرشتوں پر ہمارا ایمان، اس کی کتابوں پر ہمارا ایمان، اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان، آخرت کے دن پر ہمارا ایمان، اور آخر میں کہا تقدیر پر ہمارا ایمان ہوتا ہے، خواہ تقدیر اچھی ہو کہ یا بری. تقدیر پر جس قدر مضبوط ایمان ہوتا ہے اسی قدر مسائل کم ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے پریشانیاں ہلکا ہو جاتی ہیں دوستو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. اور جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی تقدیر سے راضی ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے سے راضی برضا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف اللہ تعالیٰ موڑ دیتے ہیں، اللہ اسے بھلائی کی توفیق دیتے ہیں. اور اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین رحمہ اللہ نے کہا هو الرجل تصيبه المصیبہ فيعلم انها من عند اللہ. یہ وہ بندہ ہے جسے مصیبت لاحق ہوتی ہے اور سمجھتا ہے کہ مصیبت اللہ کی جانب سے ہے. مصیبت بھی اللہ کی جانب سے پہنچتی ہے دوستو. جب ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے تو یقیناً بندہ اپنے دل میں اس مصائب کا جو درد ہوتا ہے اس درد میں بندہ ضرور کچھ نہ کچھ کمی محسوس کرے گا. اور مزید دلی اطمینان پانے کے لیے بندے کو چاہیے اللہ پر اچھا گمان اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان قائم رکھنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، انا عند حسن ظن بی عبدی بی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے اچھے گمان کے ساتھ رہتا ہوں. اور اللہ کے نبی نے ایک اور مقام پر فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ. تم میں سے کسی کی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان قائم رکھتا ہو. جب حالات بگڑتے ہیں تو بندے اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کے سلسلے میں نامناسب الفاظ استعمال کرنے لگتے ہیں. یاد رکھیں دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو یہ مصائب اور آزمائش کی گھڑی اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں لے آیا ہے، یہ ہمارے امتحان کو ہمارے امتحان کا جانچنے اور امتحان لینے اور آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی گھڑی ہماری زندگی میں لے آئی ہے. اور اللہ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھیں، نیک فال لینا چاہیے اور بد فال اور برا فال لینے سے شریعت نے منع کیا. حدیبیہ کے موقع پر کفار کی جانب سے بات کرنے کے لیے سہیل آ رہے تھے اللہ کے نبی سے بات کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سہیل کفار کی نمائندگی کرتے ہوئے آ رہے تھے اور جب اللہ کے نبی نے حدیبیہ کے مقام پر مکے سے سہیل کو آتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل آ رہے ہیں معاملہ سہل ہوگا. سہیل کا معنی آسانی پیدا کرنے والا. تو کہا اللہ کے نبی نے سہیل آ رہے ہیں اور آسانی کا پیغام لے کر آئیں گے. یہ اللہ کے نبی نے وہاں پر نیک فال لیا اور یہ ہونا چاہیے دوستو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حکم نازل کیا کہ حدیبیہ سے واپس مدینہ لوٹ جائیں اور اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کو مشرکین مکہ نے عمرہ کرنے سے روک دیا سن 6 اور 7 ہجری کے شروع میں جو حدیبیہ کا واقعہ پیش آتا ہے، اللہ کے نبی وہاں سے لوٹ
لوٹتے ہیں حدیبیہ سے مدینہ کی جانب، ان آپ نے اور آپ کے صحابہ نے 1400 صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے عمرہ نہیں کیا، واپس ناکام لوٹتے ہیں. لیکن اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ نازل کی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کے واقعے کو فتح مبین سے تعبیر کیا. حالانکہ حدیبیہ میں اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کو عمرہ کرنے کی توفیق نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زبردست کامیابی ہے. تو یہی ہم نیک فال میں ہندوستان کے حالات آئے دن بگڑتے جا رہے ہیں. ہمیں بدفال لینے کی ضرورت نہیں، اللہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسی نازک گھڑی میں حسن ظن قائم کریں، اچھا گمان قائم کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اور اس کی بات دیکھیے کہ یہ ایام جو مصیبت کی گھڑیوں کی شکل میں ہم پر جو منڈا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک زبردست کامیابی بدل سکتے ہیں. اس کے لیے شرط ہے ہم اللہ سے بھی مانگنا سیکھیں. دوستو ہمارے بہت سارے نوجوان، اللہ جزائے خیر دے ان نوجوانوں کو، سارے مسلمانوں کے فائدے کی خاطر میدان میں اترتے ہیں، پروٹیسٹ میں حصہ لیتے ہیں اور حصہ لینا چاہیے. لیکن یاد رکھیں جیسے میں نے کہا ظاہری اسباب پر صرف ہمارا بھروسہ نہ ہو، ظاہری اسباب کو اپناتے ہوئے ایک روحانی اسباب کو اپنائیں. اور روحانی اسباب میں سب سے طاقتور سبب اگر کوئی ہے وہ دعائیں ہیں. دوستو دعائیں بند لے آتی ہیں، دعائیں حالات میں تبدیلی آتی ہیں. یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ آپ کی یہ دعا جسے صحابہ نے نقل کیا صحیح مسلم کی حدیث سے، دیکھیں اللہ کے نبی حالات کی اصلاح کا سوال اللہ سے کیا کرتے تھے. اب ہمیں سوچنا چاہیے، حالات کا ہم شکوہ کرتے ہیں، نازک گھڑی کی ہم بات کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے تنہائی میں کیا ہم نے اللہ سے مانگا؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا؟ کیا ہم نے اللہ سے دعائیں کی؟ اور اللہ کے نبی کا حال دیکھیے، آپ اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی. اے پروردگار میری آخرت کو سنوار دے، میری آخرت کو بہتر بنا دے، کیونکہ معاملات اور کامیابی کا دار و مدار آخرت کی بہتری اور آخرت کی بہتری پر اللہ نے رکھا ہے. کامیابی کا دار و مدار آخرت کی بہتری پر ہے. اور اللہ کے نبی آگے سوال کرتے ہیں، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي. اے پروردگار میری دنیا بھی سنوار دے، میری دنیا بھی بہتر بنا دے، کیونکہ اس میں میری اپنی زندگی وابستہ ہے. تو لہذا یہ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے. جہاں ہم آخرت کی بہتری کا سوال کرتے ہیں وہاں ہی وہی دنیاوی زندگی کی بہتری کا بھی ہم سوال کرنا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اتنی اچھی دعا اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں سکھائی. ہم دنیا کی بہتری کا بھی سوال کرتے ہیں اور آخرت کی بہتری کا بھی ہم سوال کرتے ہیں. اور مصیبت و آلام کے موقع پر دوستو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. اور اللہ کو یاد رکھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے یاد رکھیں ہم حالات پر قابو پا سکتے ہیں. اللہ کے نبی کو ستایا گیا، اللہ کے نبی کو مکے کی زندگی میں بہت ساری آزمائشیں آئیں اور آپ کو نکالنے کی بہت ساری مکاریاں دشمنان اسلام نے اپنائی. ایسی نازک گھڑی میں اللہ تعالیٰ آپ پر آیت کریمہ نازل کرتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی ہم جانتے ہیں یہ لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، یہ لوگ آپ کو شاعر کہتے ہیں، یہ لوگ آپ کو جادوگر کہتے ہیں، یہ لوگ آپ کو پاگل کہتے ہیں. ان سب کے کہنے کی وجہ سے اے نبی آپ اپنے اندر ایک گھٹن محسوس کرتے ہیں، ایک تکلیف ہوتی ہے اللہ کے نبی آپ کو، ہم جانتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو یہ تعلیم دی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اے نبی آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے. اللہ اکبر. نازک گھڑی میں بندہ اللہ کی پاکی بیان کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے، تب نازک گھڑی انسان کے ہاتھ میں بہتر گھڑی بن جاتی ہے. نازک گھڑی انسان کے ہاتھ میں بہتر گھڑی بن جاتی ہے. کیا ہمیں نبی یونس کا واقعہ یاد نہیں؟ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی سے نکالنے والا کون تھا؟ یہ اللہ کی پاکی اور اللہ کی کبریائی تھی. اللہ نے قرآن مجید میں کہا سورہ صافات میں، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی
مچھلی آئی، اگر بیان نہ کرتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں باقی رہتے، لیکن کہا نبی یونس نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ کی بڑائی بیان کی، تب چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ تو اپنے حالات پر ہم نظر کریں دوستو، ہماری دینی حالت کیا ہے؟ کیا ہم اپنے اندر ایک دینی مزاج پاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اندر ایک دینی رنگ پاتے ہیں؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جانا چاہیے۔ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی تعلیمات کو لیے زندگی بسر کرے؟ اپنی حالت پر نظر کریں اور اللہ کے نبی کا حال دیکھیے۔ زندگی میں اگر کوئی معمولی مصیبت بھی آتی، کوئی معمولی آفت کی گھڑی بھی آتی تو اللہ کے نبی کیا کرتے؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حسبہ امر فزع الى الصلاۃ، اللہ کے نبی کو اگر کوئی مشکل گھڑی آتی زندگی میں، نماز کی طرف لپک پڑتے، آپ اللہ سے سوال کرتے، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے۔ تب انہیں ایمان اور عقیدہ تھا دوستو، جس بندے کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے برباد نہیں کر سکتی۔ پروٹیسٹ میں حصہ لیں، احتجاج میں حصہ لیں، لیکن یاد رکھیں حصہ لیتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ایک فریضے کو ہم پامال کرتے ہوں۔ حصہ لینے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حق کو بھی نہ بھولیں، اللہ کے فریضے کو بھی نہ بھولیں، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے دوستو، حالات پر صرف شکوہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، حالات پر گلہ گزاری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، حالات کا مقابلہ حکمت عملی سے کریں، حالات کا مقابلہ منصوبہ بندی سے کریں، حالات کا مقابلہ ایمان پر ثبات قدمی سے کریں، حالات کا مقابلہ فیوچر پلاننگ سے کریں، اور حالات کا مقابلہ اتحاد و اتفاق سے کریں، اور حالات کا مقابلہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان قائم کرنے سے کریں، اور حالات کا مقابلہ تقدیر پر ایمان رکھنے سے کریں، اور حالات کا مقابلہ نمازوں کی پابندی سے کریں، اور حالات کا مقابلہ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے سے کریں، اور حالات کا مقابلہ دعاؤں سے کریں، اور حالات کا مقابلہ ذکر و اذکار سے کریں، اور حالات کا مقابلہ توبہ و استغفار سے کریں، اور حالات کا مقابلہ مساجد سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے سے کریں، اور حالات کا مقابلہ اپنے گھر کی برائیوں کو دور کرنے سے کریں، اور حالات کا مقابلہ اپنے دل میں پائے جانے والی برائیوں کو مٹانے سے کریں۔ اس کے بعد دیکھیے حالات مسلمانوں کے حق میں کس قدر سازگار ہو سکتے ہیں، کس قدر سازگار بنتے ہیں۔ بس ہمیں مضبوط ایمان کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو حالات کا مقابلہ ایمان سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حالات کا مقابلہ عبادتوں سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حالات کا مقابلہ ظاہری اسباب کے ساتھ روحانی اسباب کو اپنا کر حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہندوستان میں ظاہری ظالموں کے ظلم سے اللہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مکاروں کی مکاری سے اللہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، موجودہ حکومت کی جو منصوبہ بندی ہے اور جو ان کے غلط افکار ہیں، جو ان کی غلط سوچ ہے مسلمانوں کے حوالے سے اور انسانوں کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے شرور سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور عام انسانوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا هو رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وذكر الله تعالى اكبر، والله يعلم ما تصنعون.